الناس کے ذہنوں تک پھیلایا اور ان کو ورغلایا۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ بہت سے الفاظ ان کے لغوی معنی لے لیے۔ اب میں لغت کی کتاب میں اگر چلا جاتا، لغت کی کتابوں سے ریفرنس کرتا، تو ایک ایک لفظ کے آپ کو 50 معنی مل جاتے۔ میں نے تو لغت کی بجائے براہ راست قرآن کے ریفرنسز دے دیے ہیں کہ خود قرآن میں ایک لفظ، ایک ہی لفظ کتنے متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کثیر المعانی ہے، کثیر المعنی ہے ایک ایک لفظ، کثیر الاطلاقات ہے اور کثیر استعمالات ہیں اس کے، اور وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ لغوی معنی ہیں۔ ان سارے معنی درست ہیں، جب قرآن نے استعمال کیا درست ہیں، مگر ان تمام معنی میں جب ایک معنی شریعت متعین کر دیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وظائف پیغمبرانہ میں سے اور فرائض پیغمبرانہ میں سے یہی تو کام ہے۔ ان میں سے یہ ایک کام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرائض ہیں، فرائض پنجگانہ نبوت اور فرائض پنجگانہ رسالت، کہ آقا علیہ السلام کیا فرائض ادا فرماتے ہیں بطور رسول۔ یہ رول بیان کیا جا رہا ہے، رول ہے، پروفیٹک رول کیا ہے اور سکوپ کیا ہے۔ فرمایا تم پر ہماری آیتیں، اللہ کی قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر وَيُزَكِّيكُمْ، یہ تو تلاوت کرنے کا ہو گیا کہ تم پر قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، یہ کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں جو ان پر ریویل ہوا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر وہ تمہارے مرشد بھی ہیں، تمہارے مربی بھی ہیں، تمہارے مزکی بھی ہیں، تمہارے من میں، تمہارے باطن میں، تمہارے قلب و روح میں جو گناہوں کے اثرات ہیں، جو شرک کے اثرات ہیں، جو گمراہی اور ضلالت کے اثرات ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو نفس کی خرابیوں کے اثرات ہیں، اپنی توجہ سے، اپنے فیضان نظر سے اور اپنے فیضان صحبت سے ان کو دور کر دیتے ہیں، پاک صاف کر دیتے ہیں، اور تمہارے من کو اجلا کر دیتے ہیں، تمہارے باطن کو روشن کر دیتے ہیں، اندر کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں، تاکہ اندر اندھیرا نہ رہے، اور جب قرآن کی آیتیں تلاوت ہوں تو وہ اپنے نور کے ساتھ تمہارے ظاہر و باطن کو منور کر دے۔ تو یہ الگ سکوپ ہے، الگ فنکشن ہے۔ اب بولیے، اس کے بعد تیسرا فنکشن فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، پھر تمہیں کتاب کی، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں ڈیفرینشیٹ کریں گے یا نہیں؟ پہلا فنکشن بھی بتایا، یتلو علیکم آیاتہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں تھا ریسیٹیشن، یہاں ہے ایجوکیشن۔ وہاں آقا علیہ السلام قرآنی آیات کی وہ ریسائٹ کر رہے تھے، کمیونیکیٹ کر رہے تھے، سنا رہے تھے پڑھ کر۔ یہاں ان آیات کے معانی متعین کر رہے تھے، ان آیات سے احکام اخذ کر کے تمہیں سمجھا رہے تھے، ان احکام کے اطلاقات سمجھا رہے تھے، ان آیات کے جو اندر معانی ہیں، مطالب ہیں، اس کی جو مراد ہے، اس کے جو معارف ہیں، اس کے اندر جتنے علوم ہیں، وہ سارے کے سارے سمندر بہا رہے تھے، اور وہ رازوں سے پردے اٹھا رہے تھے، اور اس سے مختلف علم جنم لے رہے تھے۔ یعلمکم الکتاب، کتاب کا علم دیتے ہیں۔ تو اس علم دینے میں معنی متعین کر دیا۔ پھر فرمایا والحکمہ، پھر کتاب کے ظاہری احکام ہی کا علم نہیں دیتے، بلکہ والحکمہ، اس کے اندر جو ریزننگ کار فرما ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، اس کے اندر جو لاجک کار فرما ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، اس کے اندر جو ریشنیل ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں۔ اب اس کے اندر ریشنل اپروچ آ گئی، وہ بھی دیتے ہیں، سائنٹیفک اپروچ آ گئی، وہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو سیکولر علوم نکل رہے ہیں وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور جو ریزننگ نکل رہی ہے، جو فلسفی مل رہی ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ تو یعلمکم الکتاب کے ذریعے ظاہری احکام شریعت تھے، اور حکمہ کے ذریعے ساری حکمت اور ساری ریزننگ اور ساری فلسفی اور ساری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آ گئی۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور صرف یہاں تک ہی نہیں رول ختم ہو جاتا، بلکہ اس کے علاوہ اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سب کچھ تمہیں عطا کرتے اور تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اب وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ، جو کچھ تم نہیں جانتے، اس میں پھر ساری حدود ختم ہو گئیں۔
وہ جو آقا علیہ السلام کے پروفیٹک رول کے اوپر پابندیاں لگا رکھی تھیں، وہ سب پابندیاں اٹھ گئیں، ساری قیدیں ختم ہو گئیں، ساری شرائط ختم ہو گئیں، لیمٹس ختم ہو گئیں۔ اب لمیٹڈ نہیں رہا رول حضور علیہ السلام کا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، علم کے باب میں، اور یہ ہماری گفتگو بھی ساری سنت اور حدیث کے ذریعے علم کے باب میں ہو رہی ہے۔ علم کے باب میں کوئی حد نہ رہی، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب کچھ بتایا صحابہ کرام کو ایک ایک نشست میں۔ قرآن مجید نے تو اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ آقا علیہ السلام کی شان ہے جو حضور کو بطور رسول اللہ نے علم دیا، اور قرآن سے ہٹ کر جو کچھ علوم عطا کیے، یا قرآن کے راز جو حضور پر زیادہ منکشف کیے جو عامت الناس پر نہیں تھے، تو اس کے ذریعے حضور نے امت کو بتایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وَقَامَ فِينَا يَوْمًا فَخَطَبَنَا فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہمارے اندر کھڑے ہو گئے اور بیان کیا قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں، یہ بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ حدیثیں، ایک میں فرمایا اخبرنا عن بدء الخلق حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، کائنات کی اور مخلوقات کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، اور قیامت کے دن کے اینڈ تک جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اس آخری حد تک بتا دیا۔ حافظہ من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ، جس نے یاد رکھا اس کو اتنا یاد رہ گیا، وہ اتنا عالم بن گیا، جو جتنا بھول گیا سو بھول گیا۔ تو یعنی اس کے علاوہ بہت کچھ علم عطا کرتے ہیں، وہ سارا علمی تو حدیث ہے۔ ابھی چونکہ میں اس سبجیکٹ پر آیا نہیں ہوں، میں الگ سے کوٹ کروں گا، ابھی تو چونکہ ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ یہ بات آ گئی تھی۔ تو جب معنی متعین کر دیا حضور علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ حیثیت کے ساتھ، اس کے بعد اب لغوی معانی کا ریفرنس تو ضرور رہ جاتا ہے کہ کہیں اگر لٹرل سینس میں وہ لفظ یوز ہو تو آپ اس کے معنی کو سمجھ سکیں کہ ہاں اس کا یہ معانی بھی ہیں، اس کے یہ معنی بھی ہیں، اس کی یہ مرادیں بھی ہیں، یہ اطلاقات بھی ہیں، تاکہ سیاق و سباق میں بات کی سمجھ آ سکے۔ لیکن جب معنی متعین ہو گیا، جب کبھی شرعی ریفرنس میں اس لفظ کا ذکر آئے گا حدیث کا، اس حدیث سے مراد اب نہ تو جب حدیث کا ذکر اب آئے گا شرعی ریفرنس میں، تو نہ اس سے مراد اب خواب لیا جائے گا، نہ اس سے مراد عام گفتگو لی جائے گی، نہ اس سے مراد حکایت اور واقعہ لیا جائے گا۔ ہر چند کے اس کی لغت میں یہ معنی تھے، مگر شرعی معنی متعین ہو جانے کے بعد اب لفظ حدیث سے مراد یا حضور علیہ السلام کا قول، یا حضور علیہ السلام کا فعل، یا حضور علیہ السلام کی تقریر لی جائے گی، اور نیابتاً عنہ حضور کی طرف سے حضور کے خلفائے راشدین اور صحابہ کا، چونکہ وہ جو بیان کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں وہ حضور کی نیابت میں، حضور کی نمائندگی میں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو ریپریزنٹ کرتے۔ تو جب معنی متعین ہو گیا تو اس کے بعد اب کوئی لغوی معنی کا سہارا لے کر یہ کہہ دے کہ وہ تو باتیں تھیں پہلے، تو بعد میں امام شافعی نے یا امام اعظم ابو حنیفہ نے یا امام مالک نے یا کسی اور نے اس کو شرعی معنی پہنا دیا، اور باقاعدہ یہ تو ٹریڈیشنز تھیں، یہ تو گفتگو تھی، اٹرنسز تھیں، اسپیچز تھیں، عام بات چیت تھی، سٹوریز تھیں، تو بعد میں انہوں نے اس کو شرعی رنگ دے دیا اور باقاعدہ حدیث رسول کو ایک سورس آف لا بنا دیا۔ تو یہ گمراہی ہوگی اور یہ غلطی ہوگی، کیونکہ اس پر ہم آئیں گے۔ اور اب چونکہ موضوع سنت ہے، اس کی طرف آنا، حجیت حدیث اور حجیت سنت، تو سنت کا لفظ بھی چونکہ انہوں نے ساری بحث لفظ سنت کے اوپر کی ہے کہ سنت کا معنی یہ نہیں تھا، سنت سے مراد صرف رسم و رواج تھا، یا سنت سے مراد صرف پالیسیز تھیں۔ بھئی یہ سارے لفظ سنت کے لغوی معنی میں ان تمام معنی کی گنجائش تھی اور ہے اور رہے گی۔ اس لفظ کا ایک اپنا دامن ہے لغت میں، اس کے بے شمار لغوی معنی اور اطلاقات ہیں، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ اس پہلے دور میں سنت رسول کا شرعی تصور اور ٹیکنیکل کانسیپٹ اور کلاسیکل کانسیپٹ نہیں تھا؟ یہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ اب اسی طرح لفظ سنت کو بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں۔ اب قرآن مجید میں سنت کا لغوی معنی تو بہر صورت طریقہ ہے، لغوی معنی تو یہی ہے، طریقہ۔ قرآن مجید نے کہا قد مدت سنت الاولین،
قد خلت سنت الاولین سورہ انفال میں، تو کہ پہلوں کی سنت یعنی پہلوں کا طریقہ